مجھے غصہ بہت آتا ہے، کوئی علاج بتا دیں۔ یہ منورہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ غصے سے پرہیز کریں۔ غصے کا جو علاج، غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور غصہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، اس کی وجہ سے آپس میں رشتہ داروں کے تعلقات کی خرابی، اس کی وجہ سے بعض اوقات جھگڑے، فساد، خون خرابے تک ہو جاتا ہے۔ یہ سب کی بنیاد غصہ ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوصینی، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ یہ درخواست دہرائی اپنی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی لفظ کو دہرایا، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے سے بچنا کتنا اہم ہے۔ باقی اگر غصہ آ جائے تو اس کے حدیث میں 2-3 طرح کے علاج بتائے گئے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، استب رجلان، اور اس میں سے ایک جو آدمی تھا اس کی تحمر عیناہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وتنفخ اوداجہ، اور غصے کی وجہ سے اس کا منہ پھول رہا تھا، اور بہت ہی زیادہ اس کی حالت ایسی تھی کہ شدید غصے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعرف کلمۃ لو قالها لذهب عنہ ما یجد، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو جو غصے کی شدت اس کو اس وقت اس میں پائی جاتی ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ چلی جائے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو لہٰذا غصہ جب شدید آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور اگر زیادہ غصہ آئے تو ایک اور روایت ہے جسے ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے اور علامہ عراقی نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اذا غضبت، جب تمہیں غصہ آئے، فإن كنت قائما فاقعد، تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وإن كنت قاعدا فاتکی، اور اگر بیٹھے ہو تو ٹیک لگا لو، وإن كنت متکئا فاضطجع، اور اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ دوسرا علاج حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور تیسری ایک ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور جو شیطان ہے یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وَالنَّارُ تَبْرُدُ بِالْمَاءِ، آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، لہٰذا جب فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تم میں سے کسی کو اگر غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اور پھر غصہ پینے کے جو فضائل ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں الفاظ جو آتے ہیں غصے کو پینے کے سلسلے میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو جب غصہ آئے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس غصے پر کنٹرول کر لوں گا، اسے پی جاؤں گا، تو میں اللہ تعالیٰ کے محسنین بندوں میں شامل ہوں گا۔ تو اس طریقے سے غصے کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے۔